جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ویلو کے ساتھ کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے مجھے واٹس ایپ پہ ایک آڈیو میسیج آیا جس میں مجھے بتایا گیا ایک بریکنگ نیوز کے انوسار کہ آپ کی جتنے پاکستان میں آپ کا قرآن اندازی میں نام نکلا ہے تو آپ کو ایک گاڑی اور اتنا سونا اور اتنے پیسے نکلے۔ تو وہ میسیج میں نے ویسے رکھا ہوا تھا، میں نے اس پہ ویسے کوئی رپلائی وغیرہ نہیں دیا، حالانکہ ہر بندے کو پتہ جتنے فراڈ ہو چکے ہیں اور ہر بندہ اس چیز سے واقف ہے۔ لیکن میں نے پھر سوچا کہ یار ایسا کوئی بندہ پاکستان میں بچا ہی نہیں ہے جس کے پاس موبائل ہو، چاہے وہ اینڈرائڈ ہو، چاہے وہ آئی فون ہو، چاہے وہ بٹنوں والا موبائل کیوں نہ ہو، سب کو یہ میسیج ریسیو ہوتے ہیں اور ہوئے ہوں گے۔ کوئی بندہ نہیں بچا ہوگا جس کو یہ بے نظیر انکم سپورٹ والے یا وہ صبا کا میسیج بڑا چلا تھا ایک وہ، اور دوسرا یہ جیتو پاکستان کے میسیج نہ آئے ہو۔ تو اتنے فراڈ تقریباً آئے دن اتنے فراڈ جو ہے نا جنم لیتے ہیں کہ بندہ ویسے ہی کنفیوز ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک انجان بندہ یا ان پڑھ بندہ ان کے قابو میں آتا ہے، اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ بھی ان کے جانسے میں آ کے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو ہمارے ہمسائے میں ایک انکل کے ساتھ پیش آیا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے ساتھ تو ہو گیا وہ تو ہو گیا، ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور تاکہ یہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ مہنگائی اور آپ کو سب کچھ پتہ ہی ہے۔ ایک دن میں گھر میں تھا، ہفتے کا دن تھا، پتہ نہیں اتوار کا دن تھا، تو ہمارے یہاں گھر کے سامنے بالکل گھر ہے، ادھر گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ انکل میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یار نا میرے اکاؤنٹ میں 16,000 روپے تھے جیز کیش میں، لیکن ابھی تھے میرے پاس، لیکن ابھی میں نے صبح دیکھے یا رات کو دیکھے، ابھی مجھے یاد نہیں بتایا کہ اس نے رات کا بتایا یا صبح کا بتایا، لیکن ابھی یہ 0 شو ہو رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میرے پیسے بالکل 0 ہو گئے۔ تو یہ ذرا چیک کر کے بتانا کیا ہوا ہے۔ میں نے موبائل پکڑا، میں نے ایپ کھولی، ان کی جو ایکٹیویٹی میں گیا ہوں میں پہ جو ان کی ہسٹری میں، تو میں نے چیک کیا کہ جو 16,000 روپے تھے وہ کسی اکاؤنٹ میں جیز کیش کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ پھر میں نے انکل کو بتایا کہ یہ آپ دیکھ لیں، آپ نے اس نمبر پہ 16,000 جیز کیش ٹرانسفر کیے ہیں، تو وہ 16,000 ادھر گئے، تو پیچھے سے 0 ہی بچنا ہے، تو اور کیا بچنا ہے، آپ نے کر دیے ہیں، شاید آپ بھول گئے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا، قسم اٹھایا کہ میں نے کسی کو ٹرانسفر نہیں کیے، یہ نمبر کو تو میں بالکل نہیں جانتا، نہ کسی یار دوست نے یا نہ کسی جاننے والے کسی نے بھی میرے سے نہ موبائل پکڑا، یا اگر یہ ہو کہ کسی کو پتہ ہو کہ میرا پن کیا ہے، میرا اکاؤنٹ کیا ہے، لیکن یہ پیسے میں نے ٹرانسفر نہیں کیے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، میں تو اب جو مجھے بتا رہی ہے سسٹم مجھے بتا رہا ہے تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آگے آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا کہ یار نا اس طرح مجھے رات کال آئی نا، اس کے بعد ہی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو بتائیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کل رات کال آئی کہ ہم جیز کیش کی طرف سے بات کر رہے ہیں، تو جتنے بھی فیک اکاؤنٹس ہیں ہم ان کو بند کر رہے ہیں، جو اوریجنل ہے ان کو ہم رکھ رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کچھ انفارمیشن لی، میں نے انفارمیشن دی، میں ادھر ہی سمجھ گیا کہ یہ چاچے کو چونا لگ گیا۔ تو میں نے بتایا کہ آگے کہتا ان کی کال آئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اکاؤنٹ رکھنا چاہتے ہیں یا بند کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بند والی کیا بات ہے، میں اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں، ابھی میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو میں کیوں بند کراؤں گا، اور میں استعمال کروں گا، یہی تو ہے، میرا بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں، تو یہ جیز کیش ہی میں یوز کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا آپ سے کچھ انفارمیشن لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا، اس کے بعد آپ استعمال کر سکیں گے، ورنہ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ انکل کہہ رہے تھے، میں بھی ڈر گیا تھا کہ یار پیسے اس میں ایسا نہ ہو گیا وہ بند ہو جائے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے میرے سے نام پوچھا، پھر آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا جیز کیش اکاؤنٹ کس نمبر پہ؟ میں نے کہا کہ جس نمبر پہ آپ نے کال کی اس نمبر پہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، کتنے پیسے ہیں؟ کہتا انہوں نے پیسے کا بھی پوچھا، میں نے کہا کہ 16,000 ہے اکاؤنٹ میں۔ تو کہنے لگا کہ ہم آپ کو ایک میسیج بھیجیں گے، اور آپ نے اس میسیج میں اپنا پن کوڈ دینا ہے، اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا، اور اس طرح آپ یوز کر سکیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ انکل اتنے ہیں کہ اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، لیکن انگلش کی ان کی ذرا کمزور ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پھر
وہ مجھے ایک میسیج آیا انگلش میں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے, اب کمپنی کی طرف سے مجھے کال آئی ہے تو اب کرنا تو پڑے گا. کہنا میں نے وہاں پہ اپنا پن کوڈ دیا. پن کوڈ دینے کے بعد میں نے اوکے کیا. اس کے بعد میں جو میں نے چیک کیا تو میرے اکاؤنٹ زیرو ہو چکا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا. اور ان کے ساتھ ہوا یہ کہ آپ نے بھی اگر کچھ نوٹ کیا ہوگا, اگر آپ کہیں جاتے ہو ایزی پیسہ نکلوانے یا جیز کیش, تو وہ آپ ایجنٹ آپ کو پوچھتا ہے کتنے پیسے نکلوانے ہیں. ان کو وہ تو آپ بتاتے ہیں 2000 یا 3000 جتنے بھی آپ نکلوانا چاہتے ہیں بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا, آپ کو ایک میسیج آئے گا, آپ نے وہاں پہ پن دینا ہے اور وہ آپ کو ایک ریکویسٹ بھیجتی ہے. تو وہ آپ نے وہاں پن دینا اور پھر آپ کے اکاؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو آپ وہاں جیسے ہی وہ آپ اکاؤنٹ وغیرہ جو بھی وہ ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک میسیج آتا ہے تو وہاں پہ اپروو کے لیے. تو وہاں پہ آپ اپنا پن دیتے ہیں, اوکے کرتے ہیں, ان کو پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے. تو انہوں نے بھی ایسی ریکویسٹ بھیجی پیسوں کے لیے. پہلے انہوں نے پیسے پوچھے اور پیسے کی ریکویسٹ بھیجی, آگے سے انہوں نے پن دیا, جیسے انہوں نے اوکے دبایا پیسے ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اور وہ انکل بیچارہ منہ دیکھتے رہ گئے. میں کہا انکل جی اب تو انہوں نے نکلوا بھی لیے ہوں گے, اور جو فراڈ اس طرح کا کرتے ہیں وہ تو 2 منٹ بھی صبر نہیں کرتے. جیسے انہوں نے ٹرانسفر کیے ہوں گے اپنی طرف اسی وقت انہوں نے نکلوا لیے ہوں گے. اب تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہو سکتا ہے اس کا. میں نے کہا اس کا تو کچھ حل نہیں ہے, کوئی سولوشن نہیں. آپ صدقہ اتارے اور نیکسٹ ٹائم اس کے لیے آپ نے کسی جان سے میں نہیں آنا. تو یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بتانا چاہوں کہ اگر آپ کو کسی نمبر سے کال آتی ہے, جیز کے نمبر سے یا یو فون کے نمبر سے, ٹیلنر کسی بھی نمبر سے آپ کو کال آتی ہے, اس طرح کی انفارمیشن لیتے ہیں, وہ 100% فیک ہوتی ہے. آپ نے اسی وقت ان کو سنانی ہے, اور سنانے کے بعد وہ خود ہی نمبر کاٹے گا اور کبھی بھی اس کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کال کرنے کی. اور دوسری اگر وہ کسی مخصوص کوڈ سے بھی آپ کو میسیج کرے اور کال کرے تو تب بھی جیسے ہی وہ آپ سے پاسورڈ وغیرہ کا یا اکاؤنٹ نمبر یا پن کوڈ کا آپ سے ذکر کرے تو آپ نے اسی وقت پھر سنانے شروع کر دینی ہے, اور اس طرح وہ خود ہی کاٹے گا اور اس کی کبھی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کو وہ کال کرے گا. کیونکہ جتنے بینک والے ہو گئے, جیز کیش والے ہو گئے, ایزی پیسے والے ہو گئے, یہ کبھی بھی آپ کو کال کر کے آپ کا پن کبھی نہیں پوچھیں گے یا اکاؤنٹ میں پیسے کبھی نہیں پوچھیں گے, یا جو بھی اکاؤنٹ نمبر ہوگا بینک کا وہ کبھی بھی نہیں پوچھیں گے. تو اس چیز میں ذرا احتیاط کریں. اور حالات بھی ایسے, مہنگائی بھی اتنی ہے اور غربت بھی اتنی ہے, اور گزارا بھی عام بندے کا آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی سی معلومات ہیں انشاءاللہ جو میرے ارد گرد رہتے ہیں یا جن کو میں جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ فراڈ ہو چکے ہیں, اور میرے ساتھ خود 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے, ایسے واقعے ہو چکے ہیں جن کا ذکر میں انشاءاللہ اپنی ویلوگ میں کرتا رہوں گا, تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ لگ جائے اور اس چیز سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فراڈ سے بچائے, اور ایسا فراڈ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے.